الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دنیا میں بھیجا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات انسان ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے، اور وہ زندگی کا ایک نظام لے کر آتے تھے، اور اس زندگی کا عملی نمونہ خود ان کی شخصیت ہوا کرتی تھی، اور وہ اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پورا کر کے دکھاتے تھے اور انسانوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا کرتے تھے. اور ان کے بھیجنے کا مقصود بھی یہی ہوتا تھا کہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ ان جیسی زندگی گزاریں. اللہ فرماتے ہیں کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ اور جو نظریہ یہ لے کر آئے ہیں اس عقیدے اور نظریے کو بھی تسلیم کیا جائے، اور امت کا ہر فرد اپنا عقیدہ اپنا نظریہ وہی بنائے جو وہ نبی لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں وہی عقیدہ وہی نظریہ رکھے جو نبی علیہ السلام لے کر تشریف لا رہے ہیں، اور اپنی عملی زندگی بھی اسی انداز کی گزارے جس طرح سے نبی علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں. عبادات کا طریقہ بھی وہی ہو، اور اسی طرح سے آپس میں لین دین کا معاملات کا طریقہ بھی وہی ہو، کاروبار کا طریقہ بھی وہی ہو، اور معاشرت آپس میں رہن سہن کا جو انداز ہے وہ اس میں بھی طریقہ وہی اختیار کیا جائے جو نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے. تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ ایک پیغام انہوں نے پہنچایا اور بس لوگوں نے اس کو سن لیا، اب لیکن لوگ جو ہے جو ماننا چاہے مان لے، جو نہ ماننا چاہے نہ مانے، اور جو وہ زندگی جو لے کر آئے ہیں جو گزارنا چاہے ٹھیک ہے، جو نہ گزارنا چاہے نہ گزارے. ایسا نہیں ہے. اللہ جل جلالہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھیج کر انسانوں کے نظام زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ نظام زندگی اختیار کریں جو میں دے کر بھیج رہا ہوں. اور نبیوں کو انسان بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا، بشر بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ یہ تو انسان نہیں ہے جو نبی آئے ہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے ساتھ خواہشات ہیں،
تو ہم اس جیسی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہم تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہماری بیویاں بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، تو ہمارے بہت زیادہ تعلقات ہیں، ہم اس جیسی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاندان بھی دیا ہے، ان کی بیویاں بھی ہوتی رہی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ ایک انسانوں کی جو زندگی جو انسان معاشرے میں گزار رہے ہیں وہ اس طرح کی زندگی گزار کے دکھاتے رہے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو زمانہ انتہائی بگڑا ہوا تھا، لوگ انتہائی بگڑے ہوئے تھے، اس طرح کا بگاڑ تھا عقیدے میں، نظریے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، بے حیائی میں، بد کرداری میں، بدعنوانی میں، اتنا بگڑا ہوا تھا معاشرہ کہ جس کو ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے، اس قدر بگڑا ہوا تھا، عقیدہ بھی بگڑا ہوا، نظریہ بھی بگڑا ہوا، بت پرستی میں، شرک میں مبتلا، اور حتیٰ کہ وہ گھر بیت اللہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رکھوائی گئی، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حنیفہ، وہ ہر طرف سے کٹ کے ہٹ کے اللہ کے ساتھ لو لگانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے توحید کی بنیاد پر بیت اللہ کی بنیادیں رکھیں، اس بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھ دیے گئے، اس قدر عقیدے کا بگاڑ ہوا۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور انسانیت کو بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم میں سے تمہارے لیے، تم اگر عقیدہ کے اعتبار سے دیکھنا چاہو تو عقیدہ بھی وہی اختیار کرنا پڑے گا جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا ہوا ہے۔ عبادات کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبادات بھی وہی اختیار کرنی پڑے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ معاملات کو دیکھتے ہو، خرید و فروخت کو دیکھتے ہو تو اس میں بھی وہی طرز اختیار کرنا پڑے گا جس کی تعلیمات یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور اگر آپس کے رہن سہن معاشرت کو دیکھتے ہو تو معاشرت میں بھی ان کی اتباع کرنا ضروری ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں اور زمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے معاملات میں جو فیصلہ آپ فرما دیں، آپ کے فیصلے پر دل و جان سے جب تک راضی نہیں ہوتے اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں عزیزوں، ایمان والا بننے کے لیے اور کامل درجے کا مسلمان بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی مومن بن ہی نہیں سکتا، کامل درجے کا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک کامل درجے کا مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کی ہر خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا۔ تو اس لیے ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی تابعداری اور آپ علیہ السلام کی سنت کا اتباع کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی حیثیت صرف یہ نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام قرآن پاک امت تک پہنچا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے ترکت فیکم امرین، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
دو چیزیں تم میں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ سنتی، ان میں سے ایک میرے کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا کہ سنتی، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے کتاب اللہ کے کلام پر، کتاب اللہ پر، قرآن پاک پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور صحابہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کی مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی تھی، کہ جو آدمی اس کشتی میں جتنے بیٹھ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرما دی، اس سیلاب سے، پانی کے عذاب سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس لیے کامیابی کا معیار، کامیابی کی ضمانت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے علاوہ کامیابی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول ہوگا جس عمل کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مہر ہوگی۔ جس عمل کے اوپر حضور کی سنت کی مہر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، کامیاب ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کے امام ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہماری نماز کا امام، تو نماز کا امام جب وہ تکبیر کہے گا تو اس کے ساتھ پچھلے بھی مقتدی بھی تکبیر کہیں گے، جب تک امام کھڑا رہے گا مقتدی بھی کھڑے رہیں گے، جب امام رکوع میں جائے گا مقتدی بھی رکوع میں جائے گی، جب امام رکوع سے اٹھے گا تو مقتدی بھی اٹھیں گے، جب امام سجدہ کرے گا مقتدی بھی سجدہ کریں گے، جب سجدے سے اٹھے گا تو مقتدی بھی سجدے سے اٹھیں گے۔ اگر مقتدی امام کی ہر نقلوں کے حرکت کے اندر امام کے تابع بن کے چلے گا تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی اور یہ کامیاب ہو گیا گویا۔ اور اگر مقتدی کسی بھی حرکت کے اندر امام سے آگے بڑھے گا یا امام کی اتباع نہیں کرے گا، پیچھے اپنی مرضی سے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کیا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عزتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر اس قدر رنگے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے عکس جمیل تھے۔ وہ صدیق اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے لقب عطا فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں گویا کہ پوری طرح رنگے ہوئے تھے۔ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور جب یہ قباء میں پہنچے، اب قباء کے لوگ آگے انتظار میں بیٹھ کھڑے تھے کہ پتہ تھا کہ مدینہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ دو شخصیتیں ہیں، دو ہستیاں ہیں، اور دونوں بالکل ایک جیسے، بالکل ایک جیسے، کوئی فرق نہیں ان کے اندر، کوئی فرق نہیں۔ اور حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہاں تشریف کھڑے ہو گئے وہاں تو اس کے دیکھا کہ لوگ جو تھے، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی داڑھی میں کچھ بال سفید تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں کوئی بال سفید نہیں تھا، تو لوگوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اتنا اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کو پہچان نہیں ہوئی کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے، اور نبی کون ہے، امتی کون ہے، مقتدی کون ہے، امام کون ہے، ان لوگوں کو پہچان نہیں ہوئی۔ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ مصافحہ کرتے رہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے مصافحہ کرتے رہے۔ اس لیے ان سے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہیں اور میں امتی، یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے
کہ مکہ سے مدینہ تک کا سفر حضور علیہ السلام کر کے تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، اور اگر مسلمانوں کا اتنا مجمع وہ حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرتا رہے گا تو حضور علیہ السلام تو اور زیادہ تھک جائیں گے، تو آپ علیہ السلام کو تھکاوٹ سے بچانے کے لیے خود مصافحہ کرتے رہے۔ لیکن جب تھوڑی سی دھوپ چڑھی اور حضور علیہ السلام سورج کی کرنیں حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے پر پڑی تو انہوں نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کے حضور کے سر پر سایہ کر دیا۔ جب حضور کے سر پر سایہ کیا پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ امتی ہے اور پیغمبر تو یہ ہے، یہ مقتدی ہے اور امام تو یہ ہے، پیر یہ ہے، مرید یہ ہے، استاد یہ ہے، شاگرد یہ ہے۔ پھر پتہ چلا، اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ چلا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی سنت کے رنگ میں اتنے رنگے ہوئے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کون ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کون ہے۔ اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی حالت یہ تھی، اور باقی صحابہ بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی یہی حالت تھی کہ ہر صحابی نے اپنی زندگی حضور کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ جب کوئی آدمی باہر سے آتا جس کو پتہ نہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام کون ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ایک نیا آدمی آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کی وجہ سے آپ کو نہیں پہچان سکتا تھا، تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے، اس کو پوچھنا پڑتا تھا۔ اس لیے کہ سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام جیسا بنایا ہوا تھا، اس لیے پہچان نہیں ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کون ہے اور آپ کے شاگرد کون ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہی مطالبہ آج ہم سے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگ دیں، اور آپ علیہ السلام جو مبارک زندگی لے کر آئے ہیں اسی زندگی کے اندر ہم اپنی کامیابی سمجھیں، اور سنت کے اندر ہی اللہ نے برکتیں رکھی، اللہ نے کامیابیاں رکھی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اور برے صغیر پاک و ہند کے اندر ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو گویا کہ یہاں سے اسلام ختم ہو جاتا، اس لیے کہ اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں ایک نیا دین ایجاد کیا تھا، دین الہی اس کا نام رکھا تھا۔ اس کے نزدیک بادشاہ کے سامنے سجدہ بھی جائز تھا، اذان بھی بدل دی، سب نظام بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے اس دین الہی کو ختم کر دیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سنت کے مطابق دن کو کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کر لیتا ہے، سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، تو اگر یہ سنت کے مطابق کر رہا ہے، سنت کی نیت سے کر رہا ہے، اور دوسری طرف آدمی اگر سنت کے خلاف کروڑوں رات کو جاگ کے گزارتا ہے، اپنی مرضی کی عبادت کرتا ہے، سنت طریقے کے مطابق نہیں کرتا، تو دن کا یہ تھوڑی دیر سنت کے نیت سے سو جانا سنت کے خلاف کروڑوں شب بیداریوں سے افضل ہے۔ کروڑوں شب بیداریوں سے یہ دل کا سو جانا افضل ہے، سو جانا ہی افضل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، حضور کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم اپنی زندگیاں سنت کے مطابق گزارنے کی مشق کریں، نیت کریں، اور اس کو ہم سیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں اور زمانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہماری کامیابی حضور علیہ السلام کے طریقوں کے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی بڑے سے بڑا عمل بھی کرے گا نا، عمل مردود ہو جائے گا، عمل مردود ہو جائے گا۔ یہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک بزرگ آئے، وہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے آ کے کہا ان سے کہ میں پہلے ان سے بیعت تھا اور ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے ان کے جتنے مریدین تھے نا ان کو آپ کے حوالے کیا ہے، تو آپ جو ہے نا آپ سے وہ بیعت ہو گئے ہیں، تو لہذا میں بھی اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہمیں اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے
دینی اعتبار سے اپنا بڑا کسی کو بنانا چاہیے اور اپنے مسائل اپنی زندگی اس سے پوچھ کے گزارنا چاہیے. یہ اس لیے کہتے ہیں نا کسی سے بیعت ہونا چاہیے. لیکن بیعت بھی کسی جو شرعی طور پر سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی کوئی بزرگ شخصیت ہو اس سے اصلاحی تعلق اپنا قائم کرنا چاہیے. اور اس سے بیعت بھی صرف وظیفے کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آج کل لوگ بیعت ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں جی ہاں جی وظیفہ دسو جی وظیفہ کیا کرنا ہے. تو صرف وظیفے کرنے کے لیے بیعت نہیں ہونا, بیعت اس لیے ہونا ہے کہ اندر کو بدل دے وہ پیر اور آدمی کی زندگی بدل جائے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے, تکبر آدمی کے اندر سے ختم ہو جائے, عجز اور عاجزی اور انکساری آدمی کے اندر پیدا ہو جائے, تواضع آدمی کے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ آئے ان کے پاس, کہا کہ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ ایسا کریں کہ میری اس وقت حالت ایسی ہے کہ مجھے کسی نیک عمل میرا دل نہیں لگ رہا, کسی عمل میں میری توجہ نہیں ہو رہی, دل نہیں لگ رہا, نماز پڑھنے میں, ذکر کرنے میں, تلاوت کرنے میں. صوفیاء جو ہے اس کو کہتے ہیں اس پر قبض کی کیفیت ہے. قبض کی کیفیت کا مطلب ہے کہ اس کا دل بند ہوا ہے, اس کو اعمال میں مزہ نہیں آ رہا, نماز پڑھنے میں, ذکر کرنے میں لطف نہیں آ رہا. تو انہوں نے اس پر توجہ ڈالی تو اس کی حالت درست ہو گئی. اور درست ہونے کے بعد پھر اس بزرگ نے, ان کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ زمین جو ہے نا سرہند کی زمین جنبش میں آ گئی. بزرگوں کی کرامتیں بھی حق ہوتی ہیں لیکن بزرگ ہونا چاہیے, ٹھگ نہ ہو کوئی. ٹھگوں کی کرامتیں نہیں ہوتی, اس کو استدراج کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں. تو وہ سرہند کی زمین حرکت میں آ گئی. تو پھر انہوں نے دعا کی تو ان کی وجہ سے وہ زمین جو ہے نا دوبارہ رک گئی. پھر انہوں نے اگلی بات اس سے کہی, کہا کہ تمہاری یہ کرامت جس سے زمین حرکت میں آئی, میری یہ کرامت جس کی وجہ سے یہ زمین ٹھہر گئی ہے. اور اپنے بارے میں اگلی بات ان کا اللہ سے تعلق تھا نا, اس تعلق کی بنا پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ عاجز دعا کرے کہ یا اللہ اس سرہند کے سارے مردوں کو زندہ کر دے, تو اس عاجز کی دعا کی وجہ سے سرہند کے سارے مردے اپنی قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. اپنے بارے میں کہا, اللہ سے تعلق تھا, اللہ والے تھے, لیکن کہا کہ تمہاری وہ کرامت کی زمین ٹھہری اور میری یہ کرامت کے مردے زندہ ہو جائیں. ان دونوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق وضو کر لے. سنت کے مطابق وضو کر لینا ان سب سے بڑھ کر ہے یہ بات. آج لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں نا, تو کرامت اصل نہیں ہوتی, اصل یہ ہے کہ سنت والی زندگی آدمی کی ہو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور ان کے پاس اس نے 10 سال گزارے. 10 سال ان کی خدمت میں رہا. 10 سال گزرنے کے بعد تو اس نے کہا حضرت میں تو جا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا بھئی کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو آپ کے پاس آیا, 10 سال آپ کی خدمت میں رہا, میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کی کوئی کرامت ظاہر ہوگی تو میں تو کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا, لیکن 10 سال میں نے آپ کی کوئی کرامت بھی نہیں دیکھی, اس لیے میں تو جا رہا ہوں, آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ان 10 سالوں میں میرا کوئی ایک عمل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں نے ان 10 سالوں میں آپ کی زندگی کا ایک عمل بھی میں نے حضور کی سنت کے خلاف نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آدمی کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہو, اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں عزیزوں, یہ آج اس لیے یہ شروع کیا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم کوئی طریقہ بھی اختیار کریں گے, کسی بھی قوم کی کوئی مشابہت اختیار کریں گے, وہ طریقہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا, ہمیں جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیروں کے طریقے اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا, سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی بھی جس قوم کا طریقہ اختیار کرے گا یہ اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر کوئی اپنے
طرز و طریقے میں یہودیوں کا کوئی طریقہ اختیار کرے گا، کوئی عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرے گا، کوئی ہندوؤں کا طریقہ اختیار کرے گا، کوئی مجوسیوں کا طریقہ اختیار کرے گا، تو کل کو حشر بھی اس کا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضور نے کتنا ان سے روکا ہے، کتنا روکا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے ملپور میں ساتھیوں نے بسنت منائی ہے، اتوار اور ہفتے کے دن، اور چھتوں پہ چڑھ کے جو ہے خوب جو ہے ہلڑ گلڑ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے پتنگ کٹنے پر۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بسنت جو منائی جاتی تھی، میں بڑی تفصیل سے پہلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں اس موقع پر، یہ حقیقت رائے ایک ہندو تھا، اس نے حضور علیہ سیالکوٹ کے اندر اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، اور پھر عدالت میں کیس چلا تھا، اس کو لاہور میں پھانسی دی گئی تھی، تو اس کی یاد میں ہندوؤں نے منایا، اس کو انہوں نے اپنا لیڈر ظاہر کیا ہندوؤں نے، اور پھر اس کی یاد میں اگلے سال انہوں نے بسنت منائی تھی، اور پھر چلتے چلتے وہ رواج پکڑ گئے اور آج مسلمان بھی اس کو منا رہے ہیں۔ تو جس کی بنیاد گستاخ رسول کی پھانسی پر رکھی گئی، آج عاشق رسول اس کو سر عام منا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بھی طریقہ کرنا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کتنا سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ جب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پر عرض کیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا یہودیوں کے ہاں، تو مسلمانوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کا نام رکھا جائے، اس کے عقیقہ کرتے ہیں، اس کے لیے لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کرتے ہیں، اور لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کا ہمیں یہ ہوتا تھا، تو یہودی ایسا کرتے تھے کہ جو جانور ذبح کیا ہے تو اس کے خون میں روئی کا جو ہوتا تھا اس کو بھگو کر اس کے سر پر جو ہے وہ خون لگاتے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، عقیقہ تو ہم بھی کریں گے، ہمارا بھی طریقہ ہے یہ، لیکن جب یہ خون لگاتے ہیں تو ہم اپنے بچے کے سر پر خون نہیں لگائیں گے، اس کی جگہ ہم خوشبو لگا دیا کریں گے۔ تو اس میں حضور نے مخالفت کی ہے۔ اور پھر مسلمان کے جب اس پر شریعت کے احکام متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں پاکی ناپاکی کے بھی احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ اب یہودیوں کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ ان کے ہاں مرد کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، عورتیں بیٹھ کے پیشاب کرتی تھیں۔ آج اللہ معاف کرے ہم بھی جب تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے نا مسلمان، یہ بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ اور بعض انجینئر جو اس پر فیس بک پر بڑے یوٹیوب پہ ہیں متحرک، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہودیوں کے مرد کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، عورتیں بیٹھ کے پیشاب کرتی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہمارے مرد بھی بیٹھ کے پیشاب کریں گے، سختی سے منع کر دیا۔ جب منع کیا اور مسلمان مرد بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے تو یہودیوں نے کہا دیکھو ان کو، دیکھو یہ عورتوں کی طرف پیشاب کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تانا ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہودیوں کا طریقہ ہم اختیار نہیں کریں گے، طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک دوسرا واقعہ، نماز کے لیے وقت ہو جاتا تھا شروع میں، تو اذان نہیں تھی پہلے، اور اذان نماز کا وقت ہوتا تو جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے، لوگ جمع ہو جاتے، حضور تشریف لاتے، نماز ہو جاتی تھی۔ تو اس میں صحابہ کو بڑے انتظار کرنا پڑتا تھا بعض اوقات، کیونکہ نماز کا وقت جب داخل ہوا صحابہ جمع ہونا شروع ہو گئے، حضور آئیں گے، نماز ہوگی، کیونکہ ٹائم کوئی مقرر نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی کہ گھڑی کی ٹوٹ ہوگی تو امام بھی آ جائے گا، مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے، ایسا نہیں تھا۔ تو اب یہ مشورہ ہوا کہ لوگوں کو ایسے ترتیب ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں سارے جمع ہو جائیں۔ تو پھر لوگوں کو کیسے بلایا جائے نماز کے لیے، کیونکہ اذان کا طریقہ تو تھا نہیں۔ تو مشورہ ہوا پھر، تو بعضوں نے کہا جی ناقوس بجایا جائے، ناقوس کوئی اس طرح سینگ وغیرہ کی طرح چیز تھی، یہ بجائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کسی نے کہا جی اے اللہ کے نبی، ہم آگ تھوڑا بڑی کر کے جلا دیں، اس کا دھواں جب اٹھے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو لہذا لوگ جمع ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، وہ آگ جلاتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے اور مشورہ دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ تو نماز کے لیے بلانے میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ اسی حالت میں فکر مند ہو کر رات کو صحابہ سوئے، تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ کو خواب کے اندر فرشتے نے اذان سکھا دی، اور اگلے دن صبح انہوں نے آ کے پیش کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو بلایا کریں گے۔
اس طرح ایک صحابی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تھوڑا ٹیک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے بلایا, پوچھا یہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کو وجہ بتا. حضور علیہ السلام نے آئندہ ٹیک لگا کے نماز نہیں پڑھنی, اس لیے کہ ٹیک لگا کے نماز یہودی پڑھا کرتے ہیں. نماز میں حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ علیہ السلام سر پر پگڑی باندھتے تھے, یہودی بھی پگڑیاں باندھتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق یہ ہوگا کہ وہ بغیر ٹوپی کے صرف سر کے اوپر پگڑی باندھتے ہیں, ہم ان کی مخالفت کے اندر سر پر ٹوپی رکھ کے ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھیں گے, اس میں بھی ان کی مشابہت نہ ہو. جو ہمارے ہم جو ہے نا وہ امام محراب میں کھڑا نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ محراب میں کھڑے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں پر بھی وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے, ان کا امام محراب کے اندر کھڑا ہوا کرتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارا امام محراب سے باہر کھڑا ہوگا, کم از کم اس کے پاؤں یا ایڑیاں اس کی باہر ہوں, تاکہ یہودیوں کے ساتھ اس میں بھی اس کی مشابہت لازم نہ آئے. ایک ایک طریقہ حضور علیہ السلام نے بتایا ہے. سلام کرنے میں فرمایا کہ صرف اشارے کے ساتھ مت سلام کیا کرو, انگلیوں کے ساتھ دور سے ایسے اشارہ مت کر دیا کرو, زبان کے ساتھ سلام کیا کرو, اس لیے کہ ہاتھوں اور انگلیوں کے ساتھ سلام کرنا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. یہ بھی حضور علیہ السلام نے بتا دیا. تو غیروں کے ساتھ مشابہت اور ان کا طریقہ ایک ایک طریقہ اختیار کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں عزیزوں, اس طرح روزے کے بارے میں فرمایا, یہودی بھی روزہ رکھتے تھے, عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے, لیکن مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے. اور یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ یہ تھا کہ وہ سحری کے بغیر روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق اس سے ہوگا کہ وہ سحری نہیں کرتے, ہم سحری کر کے روزہ رکھا کریں گے. یعنی کتنی چیزوں میں حضور علیہ السلام نے فرق بتا دیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں, ایسا نہیں ہے کہ ہم بس سارے ٹھیک ہیں, عیسائی بھی ٹھیک ہے, یہودی بھی ٹھیک ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہے, ہندو بھی ٹھیک ہے, اور سارے بس ایک طرح کی زندگی گزارتے رہے. یہ نہیں ہے. مسلمان کی زندگی دوسروں سے ممتاز ہونی چاہیے. مسلمان حضور کا امتی ہے اور اس کی زندگی حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.